السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے اپنی کتاب میں کئی جگہ پر فرمایا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ محض ایک نبی کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام حکمران تھے۔ یہ قصے اللہ نے اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ اس سے حکمران حکمرانی کے طریقے سیکھ سکے، اور ان کی کہانیوں میں، ان کے تذکرے میں، ان کے واقعات میں اللہ نے وہ راز بیان کیے ہیں کہ اگر حکمران میں یہ صفات ہیں تو حکمرانی کے باوجود وہ اللہ کا محبوب بندہ بن سکتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی حکمران میں وہ صفات نہیں ہیں جو اللہ نے ذکر فرمائے ہیں تو یہ تو بہت خطرناک منصب ہے، اتنا خطرناک کہ دنیا اور آخرت کی بربادی کا انسان مستحق بن سکتا ہے۔ سورہ نمل میرے پاس موجود ہے اس وقت قرآن مجید میں، اور آپ سوچیں کہ اس میں اللہ نے سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا قصہ کیا ہے۔ ہدہد پرندہ ہے ایک چھوٹا سا۔ اب یہ ایسی قصے کہانیوں والی کتاب تو ہے نہیں کہ بھئی بچوں کو پرندوں کے قصے سنانا مقصود ہے، جیسے اقبال نے مکی اور مکڑا لکھی ہے یا پہاڑ اور گلہری لکھی ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑا پیغام اللہ نے اس میں دیا ہے۔ اور یہ جو قصہ اللہ نے شروع فرمایا ہے یہ ہدہد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا، تو یوں اللہ نے بیان کیا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ تفقد الطیرہ، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی رعایا میں خبر گیری فرما رہے تھے اور نگہبانی کر رہے تھے پرندوں کی، یعنی وہ خبر لے رہے تھے پرندوں کی۔ اب یہاں سے علماء نے لکھا ہے کہ حکمران وقت پر یہ فرض عین ہے کہ وہ اپنی رعایا کی خبر گیری لیتا رہے، وہ تحقیق کرے کہ میری رعایا میں کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا، یا میری رعایا میں کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے، یا میری رعایا میں کوئی کسی مصیبت میں تو مبتلا نہیں ہے۔ یہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے یہ کوئی فلمی ڈائلاگ نہیں تھا کہ اگر فرات کے دریا کے کنارے کوئی کتا بھی مرتا ہے تو اس کا ذمہ دار عمر ہوگا، یا تفسیر قرطبی میں یوں ہے کہ اگر فرات کے کنارے کوئی بھیڑیا کسی بکری کے بچے کو بھی پڑتا ہے تو اس کا سوال عمر سے ہوگا۔ یہ فلمی ڈائلاگ نہیں ہے، بلکہ وہ حکمران اپنی ذمہ داریوں سے باخبر تھے، اور حکمرانوں کی ذمہ داری میں ایک ذمہ داری یہ تھی کہ وہ رعایا کی خبر گیری کرے۔ ان کی نیندیں اس ذمہ داری نے حرام کر دی تھی، وہ راتوں کو گلیوں میں گھومتے تھے کہ کسی کے ساتھ تو ظلم نہیں ہو رہا۔ اب حضرت سلیمان بھی خبر گیری فرمایا کرتے تھے اپنی رعایا کی۔ حرہ کا واقعہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے، حضرت عمر فاروق کا، یہ میرے ساتھ پڑھی ہے اس وقت فضائل اعمال، اور اس میں وہ حرہ کا واقعہ تفصیلی بیان ہوا ہے کہ وہ پھرا کرتے تھے راتوں کو، اور ایک رات حرہ کے طرف جنگل میں انہیں آگ نظر آئی تو اپنے غلام سے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں کوئی قافلہ آ گیا ہے شاید، اور جب وہ وہاں گئے تو ادھر لکھا ہے ادھر ایک عورت تھی اور اس کے بچے تھے، رو رہے تھے، وہ عورت ان کے لیے کچھ پکا رہی تھی۔ حضرت عمر ان کے قریب گئے، پوچھا کیا مسئلہ ہے، تو وہ جانتی نہیں تھی کہ یہ حکمران وقت ہے، خلیفہ ہے۔ تو عورت نے کہا کہ یہ بھوکے بچے ہیں، ان کو صرف دیگچی میں پانی ڈالا ہے، کھانا نہیں ہے، لیکن ان کو امید دلا رہی ہوں کہ کھانا پک رہا ہے اور وہ انتظار میں سو جائیں گے۔ تو اس میں یہ لکھا ہے اس واقعے میں کہ اس وقت اس عورت نے یہ جملہ کہا کہ کل قیامت کے دن عمر کے ساتھ میرا اللہ کے سامنے فیصلہ ہوگا کہ وہ ہماری تنگی کی خبر کیوں نہیں لیتے۔ کہتے ہیں اس بات سے حضرت عمر رو پڑے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تم پر رحم کرے، عمر کو تمہاری اس حالت کی کیا خبر ہے۔ تو کیا عجیب جملہ اس عورت نے کہا کہ وہ پھر ہمارے امیر بنے کیوں ہیں کہ انہیں ہماری حال کی خبر نہیں ہے، تو وہ حکمران بنے کیوں ہیں کہ ہماری حالت سے بے خبر ہے۔ تو یہ فرض عین ہے حکمرانوں کے اوپر کہ وہ اپنی رعایا کی خبر گیری لے، اور اللہ کی پناہ اور اللہ کی قدرت اب دیکھیں کہ جب رعایا خود چیخ کر اور پکار کر کہتی ہو
کہ ہم پہ پلا موقع پر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، عوام خود خبردار کرے حکمرانوں کو اور حکمران ٹس سے مس نہ ہو، تو اللہ کی پناہ ایسے حکمران اللہ کے دربار میں کتنے مبغوض ہوں گے۔ تو یہ تفقد الطیر میں علماء نے لکھا کہ وہ خبر گیری کر رہے تھے، نگہبانی کر رہے تھے پرندوں کی۔ اور اس سے پہلے اگر آپ پس منظر کو دیکھیں سورہ نمل میں، تو اللہ نے ان کی حکمرانی کی طاقت کو بیان کیا ہے کہ ان کی حکمرانی جانوروں پر تھی، انسانوں پر تھی، جنات پر تھی، ان کی حکمرانی پرندوں پر تھی۔ ان طبقات میں آپ غور کریں تو سب سے کمزور طبقہ جو ہے، سب سے کمزور طبقہ وہ پرندوں کا ہے، جانوروں کے مقابلے میں، انسان اور جنات کے مقابلے میں۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس میں اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے رعایا کی سب سے کمزور مخلوق، سب سے کمزور ترین طبقے کی وہ خبر گیری لے رہے تھے۔ اور پھر پرندوں میں بھی ان کو نظر نہیں آیا وہ پرندہ جو پرندوں کے طبقے میں بھی سب سے کمزور ہے، ہدہد، جو ایک چھوٹا سا کمزور سا پرندہ ہے جس کی تعداد بھی زیادہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ حکمران اپنے ہر طبقے کی خبر گیری لے اور خصوصی توجہ ان کی مرکوز رہے کمزور طبقوں پر۔ اب میں ہر جگہ یہی کہتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ میری بات کوئی حکمرانوں تک پہنچائے کہ اگر آپ تمام رعایا کی خبر گیری نہیں لے سکتے، حالانکہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ رعایا کی خبر گیری لے، لیکن اگر آپ تمام رعایا کی خبر گیری نہیں لے سکتے تو کم از کم ہمارے ملک اور معاشرے کے کمزور طبقوں کے لیے تو کچھ کریں۔ اور 4 طبقے تو میں نشاندہی کرتا ہوں آپ کو کہ وہ بہت ہی کمزوری میں، بہت ہی تکلیف میں زندگی گزارتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ بوڑھوں کا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورتیں ہو۔ آپ بازاروں میں گھومے پھریں، آپ کو بوڑھے مرد مزدوری کرتے نظر آئیں گے، ان کے بدن میں طاقت نہیں ہے اور وہ مزدوری کر رہے ہیں، کوئی وزن اٹھا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ اس ملک کے حکمران اتنا نہیں کر سکتے کہ وہ 60 سال کی عمر سے اوپر کے بوڑھوں کو کچھ تو مراعات دے کہ وہ مزدوری تو کم از کم نہ کرے، ان کا پیٹ پلے، کوئی ریڑھی لگا رہا ہے۔ تو یہ کمزور طبقوں کی خبر گیری فرض ہے۔ ایک بوڑھے لوگ، اتنا درد اور اتنا دکھ ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ وزن سے بری وہ ایک گاڑی جو ہے وہ دھکا دے رہا ہے ایک بوڑھا، اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو ہے، پشیمانی کے آنسو ہے، وزن اٹھا رہا ہے۔ تو یہ کمزور طبقے ہیں بوڑھے۔ دوسرے نمبر پر کمزور طبقے ہیں ہمارے معاشرے کی یتیم بچے، جن کی عمر تعلیم کی ہے اور پڑھنے کی ہے، لیکن گھر میں سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے، معاشی مسائل کی وجہ سے ورکشاپوں پہ مزدوری کرتے ہیں، ہوٹلوں میں مزدوری کر رہے ہیں۔ یقین کرے آپ کو 10 سال کا بچہ جب ہوٹل میں آپ کے سامنے چائے رکھتا ہے، کھانا رکھتا ہے اور آپ کی طرف دیکھتا ہے، اور کہیں جب آپ کے ساتھ اپنے بچے ہوں اور اس کی نظر اس بچوں پر پڑتی ہے اور آپ کی نظر اس مزدور بچے پہ پڑتی ہے، تو جب احساس زندہ ہوتا ہے تو دل وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے دکھ سے۔ تو ہماری حکمران، ہماری حکومت اور ہمارے حکمران کم از کم ان یتیم بچوں کا سہارا تو بنے، ان کی تعلیم کی ذمہ داری لے، ان کے گھروں کی معاشی مسائل کی ذمہ داری لے۔ اور تیسرا طبقہ جو میری نظر میں ہے وہ بیوہ عورتیں ہیں، یا وہ عورتیں جن کے گھر میں مرد نہیں ہے کمانے کے لیے۔ ہم نے کہاں ان کو لا کے چھوڑا ہے؟ وہ بیوہ عورتیں چوکوں پہ کڑی ہو کے وہ بھیک مانگ رہی ہے، گھروں میں جا کے بھیک مانگ رہی ہے۔ ہمارے ہاں ایک عورت آتی ہے، اس کے بچے نہیں ہیں بیٹے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچتی ہے، بوڑھی عورت۔ اور چوتھا کمزور طبقہ جو ہے وہ اپاہج کا ہے، معذوروں کا ہے۔ یعنی ہمارے ملک میں اگر کسی کی آنکھوں کی نظر چلی جاتی ہے تو سوائے بھیک مانگنے کے اس کا کوئی اور کام بھی نہیں ہے اور کوئی پرسان حال بھی نہیں ہے۔ جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، جن کے پیر کٹے ہوئے ہیں، تو کم از کم ان کمزور طبقوں کی رعایت کرنا، ان کا لحاظ کرنا حکمرانوں پر فرض عین ہے۔ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ پرندوں کی خبر گیری لیا کرتے تھے اور ان کو ایک دن ہدہد نظر نہیں آیا، اور ہدہد کی خبر بھی لیتے تھے وہ۔ تو پہلا جو اصول یہ ہدہد کے واقعے سے اور سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے وہ نکلتا ہے، وہ یہی ہے
کہ حکمرانوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنی رعایا کی خبرگیری لے، اور حکمران ڈرے اس وقت سے جب رعایا چیخ چیخ کر اپنی تکلیفیں بیان کرتے ہیں، اور یہ حکمران ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ یہ حکمرانی اتنی آسان نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں، ہر ٹائم آپ کے قدموں کے نیچے کارپٹ بچھے رہتے ہیں، آپ راستوں پہ جاتے ہیں تو ریڈ کارپٹ آپ کو بچھائے جاتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، آگے پیچھے ہٹو بچو کے شور ہوتے ہیں، اور بس حکمرانی کے مزے لے رہے ہیں۔ اتنا خطرناک منصب ہے کہ دنیا اور آخرت کی بربادی کے لیے کافی ہے اگر آپ نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی۔ باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں یہ واقعہ سے جو اشارات علماء نے نکالے ہیں وہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔